بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے حوالے سے۔ دیکھیے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کا پڑھنے کا تھوڑا سا طریقہ کار مختلف ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کہاں پر کیا احتیاط کرنی ہے۔ لیکن آپ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ سنت مؤکدہ کن سنتوں کو کہا جاتا ہے اور سنت غیر مؤکدہ کن سنتوں کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، بالکل آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ سنت غیر مؤکدہ یعنی عشاء کے فرض سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح عصر کے 4 فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ ساری کی ساری سنت مؤکدہ ہیں۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے فرض سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے 4 فرض کے بعد 2 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح مغرب کے فرض ادا کر لینے کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح جمعے کی جو فرض سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ، فرض کے بعد کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ۔ لیکن اب 4 سنتوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ بھئی یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ صحیح، ابھی آپ نے سمجھ لیا سنت مؤکدہ کون سی اور غیر مؤکدہ کون سی۔ اب آئیے ان میں احتیاط کیا کرنی ہے۔ دیکھیں، جب ہم 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں گے تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جب دوسری رکعت میں ہم بیٹھیں گے اتحیات جسے تشہد کہتے ہیں، وہ تشہد پڑھ لینے کے بعد جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی تشہد پڑھ لینے کے بعد ہم نے درود ابراہیم نہیں پڑھنا ہے۔ صحیح، اور سنت غیر مؤکدہ میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے جیسے ہم عصر کی 4 سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ پڑھیں گے یا عشاء کے فرض سے پہلے کی جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ وہ پڑھیں گے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھیں گے اتحیات پڑھ لینے کے بعد ہم درود ابراہیم پورا پڑھیں گے۔ درود ابراہیم پڑھ لینے کے بعد رب جلنی بھی پڑھ سکتے ہیں یا درود ابراہیم کم از کم پڑھ لیں، بہتر ہے۔ پھر درود ابراہیم پڑھ لینے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو اب ہم ثنا پڑھیں گے، یہاں ثنا کا پڑھنا مستحب ہے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ صحیح، اور سنت مؤکدہ جب ادا کر رہے ہوں گے 4، اس میں ہم نے دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ لینے کے بعد آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے بالفرض بے دھیانی بے خیالی میں درود ابراہیم کے 3 الفاظ ادا کر لیے یا 3 الفاظ سے زیادہ پڑھ لیا، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے قصدن ایسا کیا، یعنی کہ اتحیات مکمل کر لینے کے بعد قصدن جو ہے درود شریف پڑھا 3 الفاظ یا 3 سے زیادہ الفاظ، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں ہماری نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کا لوٹانا، اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا یہ ہم پر لازم و ضروری ہوگا۔ یقیناً آج کی ویڈیو میں آپ حضرات اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ سنت مؤکدہ کون سی سنتیں ہوتی ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کون سی سنتیں ہوتی ہیں اور ان میں کس بات کا خیال کرنا ہے۔ اچھا، سنت مؤکدہ کی تیسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی ہے، سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت میں ثنا کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔